اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اکثر اکابرین رات کے وقت عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی وقت کا بادشاہ تھا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا کہ 5000 مرتبہ ہر رات وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک طالب علم تھا جو اندھیرے کی وجہ سے رات میں پڑھ نہیں سکتا تھا۔ ایک رات وہ بڑا رویا کہ میرے پاس چراغ جلانے کو تیل تک نہیں، اگر تیل ہوتا تو میں رات کو بھی پڑھتا۔ جب وہ نوجوان روتے روتے سو گیا تو اس کو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ سرکار علیہ السلام نے پوچھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب، میرے پاس روشنی کا کوئی بندوبست نہیں اور میں رات کو اسی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا، اور اسی بات پر میں غمگین ہوں اور روتا ہوا سو گیا۔ تو آپ سرکار علیہ السلام نے خواب میں ہی اسے فرمایا کہ تو سلطان محمود غزنوی کے پاس جا، وہ وقت کا بادشاہ ہے، اور اسے کہو کہ وہ تمہارے لیے رات میں روشنی کا انتظام کرے۔ تو اس لڑکے نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میری بات کہاں مانے گا، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم اسے جا کر کہو کہ تم ہر رات میں 5000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ مجھے بھیجتے ہو اور کچھ دنوں سے وہ تحفہ نہیں پہنچ رہا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے تمہیں پیغام ہے کہ اس پر عمل کرو۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس گیا اور پیغام دیا۔ تو بادشاہ نے یہی سوال کیا کہ مجھے کیسے یقین آئے کہ یہ پیغام تمہاری طرف سے ہے یا کہ یہ واقعی میں سچا خواب ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے اور چند دنوں سے وہ تحفہ مجھ تک نہیں پہنچ رہا۔ تو بادشاہ کی آنکھوں میں یہ سنتے ہی آنسو آ گئے اور اس نے کہا، یہ صرف مجھے پتا تھا یا میرے اللہ کو پتا تھا؟ یہاں تک کہ میں نے اس بات کا ذکر کبھی اپنی بیوی سے بھی نہیں کیا۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ میں 5000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں اور یہ میرا معمول ہے، تو یقیناً پہلے بھی میرا ہدیہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتا تھا، اور اب چند دنوں سے میں یہ عمل نہیں کر رہا کیونکہ میں کچھ مصروف تھا، تو جس کی وجہ سے میں یہ عمل نہ کر سکا۔ اب آج میں یہ عمل دوبارہ شروع کروں گا اور تمہارے لیے روشنی کا انتظام بھی کروں گا۔ سبحان اللہ! اگر وقت کا بادشاہ ہو کر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتا ہے تو ہم گناہ گار بھی تو اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام میں درود پاک کا تحفہ انہیں پیش کر سکتے ہیں۔ ہارون رشید کے حالات زندگی میں پڑھا کہ رات تہجد کے وقت وہ 400 مرتبہ نفل پڑھا کرتے تھے۔ بعض کتابوں میں 800 مرتبہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وقت کا بادشاہ ہو کر اس قدر عبادت گزار ہو، اور ہمارے دلوں میں شاید وقت کی اہمیت نہیں جو ہم ادھر توجہ ہی نہیں کر پاتے۔ اگر دنیا داری کا اکاؤنٹ دیکھیں تو بینک بیلنس بڑھنے کے شوق ہمیں اس قدر ہے کہ ہمیں جیسے جیسے اکاؤنٹ انکریز ہوتا ہے تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کو نیک اعمال کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت میں گزاریں۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک رات وہ یوں تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی، پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہیں، اور جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہیں انہیں اتنا مزہ آیا کہ وہ سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رونے لگیں، یا اللہ، میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی اور تیری رات ختم ہو گئی۔ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں۔ ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوتا، اور ہم اتنی لمبی راتوں میں سو کر یا موبائلوں پر وقت گزار دیتے ہیں، اور ہمیں 2 رکعت پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں۔ اگر ہمیں احساس ہو کہ یہی نیکیاں قبر میں ہمارے کام آئیں گی، حشر کی دھوپ کی گرمی سے ہمیں بچا لیں گی،
اللہ کے عرش کے نیچے پہنچائیں گی۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو تو ہم ضرور کوشش کریں کہ ہم نیک اعمال کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان کرتا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک قافلہ آ رہا تھا۔ قافلے کے تمام لوگ تھکے ہوئے تھے اور ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ جب پڑاؤ کیا تو سب لوگ سو گئے۔ ان میں ایک شخص نہ سویا بلکہ وہ اٹھا اور اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنے اس بندے پر بے حد پیار آیا تو اللہ کریم نے اپنے اس بندے کا تذکرہ فرشتوں میں کیا، کیونکہ تھکاوٹ تو اس کو بھی تھی جیسے قافلے کے باقی لوگوں کو تھی، لیکن وہ سونے کی بجائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنے لگا۔ جو لوگ نیکی کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اللہ کریم ان بندوں کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں۔ نیکی کی توفیق بھی رب کی عطا سے ملتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت، ذوق، شوق سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔